کیوں کرے گی؟ اچھا سر بتائیے گا کہ آپ نے ریزائن کر دیا ہے کمیٹی سے؟ جی ہم نے بالکل اپنی کمیٹیز جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی نیشنل اسمبلی کی کمیٹی تھی ان سے ہم نے ریزائن کر کے، اور یہ ریزائگنیشنز جو ہیں ہم نے اپنے چیف وپ جو ہیں عامر ڈوگر صاحب ان کو سبمٹ کرا دیے ہیں، اور عامر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ انڈیویجلی یا اپنا سب کو کلیکٹیولی ساتھ لے کر ہم اسپیکر صاحب کو مل کے اپنے ریزگنیشنز جو ہیں وہ جمع کرا دیں گے۔ اچھا خان صاحب کی جانب سے احکامات تو یہ آئے تھے کہ جو حکومتی کمیٹیاں ہیں ان میں سے ممبران جو ہیں وہ استعفے دیں، تو جو آپ کے پاس اپوزیشن کے پاس کمیٹیاں تھیں جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی جنید اکبر صاحب کے خلاف، انہوں نے کیوں ریزائن کر دیا؟ ان کو ریزائن تو بنتا ہی نہیں تھا۔ جی نہیں، میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے، ہمارے پاس صرف اتنی خبر آئی تھی کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جو ہیں وہ استعفے دے دیں، اور ہم نے استعفے دے دیے۔ ہم خان صاحب کے احکامات کے بعد لمبا نہیں سوچتے، ہم شارٹ ٹرم ہو جاتے ہیں، جو ان کا حکم ہوتا ہے اس سے سر آنکھوں پہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو سیاسی کمیٹی کی جانب سے کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جو چیئرمین تھے سابق چیئرمین جنید اکبر، انہوں نے کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا سیاسی کمیٹی میں بھی کافی عرصے سے نہیں جا رہا، وہاں پہ بھی گروپنگ ہے، اور انہوں نے اپنے جو ابھی ہیں ان کے جو چیئرمین ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اپنی رائے ہونا، اپنا رائے سے اختلاف ہونا، میں اسے گروپنگ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ٹائم وی نیڈ ٹو یونائٹ، اور دس از دا ٹائم۔ میں بالکل یہ کیٹیگریکلی آپ کے میڈیا چینل پہ یہ بات کو کہوں گا، خان صاحب پارلیمنٹیرین سے کیا چاہتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں اس کا مینڈیٹ دے دیں، پھر نتائج نہ ملیں پھر ایک الگ بات ہے، اور اگر آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو، اور یہ اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اسی طرح حکومت کے پاس بھی مینڈیٹ نہیں ہے۔ جتنے بھی ان کے اراکین ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کر دعوت دے رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھ کر بات کریں، آئیں بیٹھ کر بات کریں، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پرانی بات ہے، لیکن جب بات کرنے کا ٹائم آتا ہے یہ اپنی بساط دکھا دیتے ہیں، یہ ہماری تو یہ بساط ہی نہیں ہے، تو اس طرح نہیں ہوگا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اگر پارلیمنٹیرینز یا ہماری لیڈرشپ جس میں بیرسٹر گور آتے ہیں، علی امین گنڈا پور آتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب آتے ہیں، ہماری سینٹرل کمیٹی آتی ہے، ہماری پارلیمنٹری کمیٹی آتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ہر بات خان صاحب سے پوچھنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو یا تو یہ لیڈر صاحبان جو ہیں وہ آپس میں طے کر لیں انہوں نے کیا کرنا ہے، اور اگر لیڈر صاحبان طے نہیں کرتے، اگر سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں ایک اچھا اور مثبت رول کردار ادا کیا جائے تاکہ پاکستان میں ایک انسرٹینٹی، اور پاکستان میں جو آپ کی اکانومی کے چیلنجز ہیں، پاکستان میں آپ کے پاس جو درپیش مسائل ہیں، ان کے اوپر اگر حکومت اور اپوزیشن نے ایک اور اوپر بیٹھنا ہے تو پھر میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ تو نہ حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ ہماری لیڈرشپ کے پاس مینڈیٹ ہے، ہمیں ڈیالہ دوڑنا پڑتا ہے، انہیں مریض دوڑنا پڑتا ہے، تو اس طرح کے حالات میں باتیں جو ہیں وہ قریب نہیں لا سکتی۔ یہ تو ہے ایک جینوئن پکچر جو کوئی آپ کو وضاحت دے۔ دوسری بات یہ میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں، معافی وہ مانگے، معافی وہ مانگے، معافی وہ مانگے، یار خدا کا واسطہ ہے کوئی کسی سے معافی نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نہیں تو آپ معافی کا واٹس ایپ پہ ایموجی بھیج دیں ان کو۔ نہیں، میں ایسا مذاق نہیں کرنا چاہتا، ایسا نہیں، یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے یار، اسے دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج جس ایوان کے سامنے میں 2002 سے اس ایوان میں آ رہا ہوں، 2002 سے لے کر آج تک کا جو سفر ہے اس میں مجھے کوئی ترقی نظر نہیں آئی پارلیمنٹ کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک عجیب دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، عجیب، جس میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ رول آف لا ہے۔ یار خدا کا واسطہ یہاں پر ہم لوگوں کا ووٹ لے کر آتے ہیں اور لوگوں کی بات کرنی ہوگی، اور ہم پارلیمنٹ کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں، ہم نے پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا ہے۔ اگر میں تنقید کرنے پر آؤں تو میرے پاس بہت سارا میٹیریل، میں کھڑے ہو کر تنقید کر سکتا ہوں، پیچھے جانے کی مجھے ضرورت نہیں، انہی ادوار کی بات میں کر لیتا ہوں۔ لیکن یار یہ تنقید کرنا، یہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا،
میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے معیار کے مطابق جو پارلیمنٹ کی ڈیمانڈ ہے، جو کہ یہ ریاستی اداروں تمام اداروں کی ماں ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا تقدس جو ہے وہ ہم پارلیمنٹرینس پر لازم ہے. اور اگر ہم نے سیاست ہی کرنی ہے اور ایک دوسرے کو وکٹمائز کرنا ہے، اس میں دو رائے والی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر جتنا ظلم اس مرتبہ ہو چکا ہے نا، اور جس انداز سے بھونڈے انداز سے ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں زرتاج بی بی صاحبہ 7 مئی کو وہ اپنے حلقے میں انہیں فیصل آباد میں کنوکٹ کر دیا، اس ایویڈنس پہ کر دیا کہ جس ایویڈنس کی کوئی مطلب کہ یار آپ ہم سب انسان نا شعور عقل رکھتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ کانسٹیبل جو ہے وہ چھٹی پر ہو، عمران خان کے کمرے میں جا کے بیٹھ کے نیچے لیٹ گیا؟ یار میک دس فول اسٹیٹمنٹس. ایسی اسٹیٹمنٹس پر آپ لوگ ہمیں سزائیں دے کر اس ایوان سے باہر پھینکنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم خود ہی چلے جاتے ہیں. اللہ خیر صلاح، آپ چلا لیں اس ایوان کو. اسی طرح ہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دشمن بھی جو ہے نا مثبت دے، گھٹیا دشمن بھی نہ دے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے استعفوں کا جو معاملہ ہے، آپ نے اسمبلی سے بھی استعفے دیے، اس کے بعد جو چیزیں آپ بھگت رہے ہیں، گراؤنڈ خالی ہوا، اس کے بعد نئے الیکشنز ہوئے، جو بھی چیزیں ہوئی، سر ابھی بھی وہی کام آپ دوبارہ کر رہے ہیں، تو آپ مزید چیزیں بھگتنے کو تیار ہیں سر؟ اس کے بعد اگر آپ گراؤنڈ مزید خالی دیتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر ہم نے استعفے دیے تھے نا، ہم نے اگر پنجاب اسمبلی کی حکومت توڑی تھی، ہم نے کے پی کے کی توڑی تھی، ہم نے گلگت بلتستان کی توڑی تھی، اگر ہم نے حکومت توڑی تو حکومت نے سر آئین توڑا. آئین توڑنا بڑی بات ہے کہ حکومت توڑنا؟ تو آپ لوگوں نے آئین توڑا، اب آپ پھر آئین توڑنے کی طرف جائیں گے تو توڑ کے دیکھ لیں. اگر یہی آپ کو، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ کیسے ہم سے ڈائلاگ کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ کنٹروورسی سے نکلنا ہوگا، یہ کوئی مثبت بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ اس ایوان میں کوئی دراڑ آئے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ جمہوری عمل رکے. یہ پاکستان میں جمہوری عمل ہے تو ہم ہیں، یہ ہم سب ہیں. لیکن اس طرح گھٹیا دشمنوں کی طرح حرکتیں کرنا، اپنی غلاظت پیٹ کی جو ہے وہ باہر لے کر آنا، میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی باعث شرم بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹوٹل ڈسکریڈٹ میاں محمد نواز شریف صاحب پہ جاتا ہے. اس لیے جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ جی میں جمہوریت کا سپاہی ہوں اور میں ڈسا ہوا ہوں، اور پھر اسی جمہوریت کا گلا دبا کر آپ نے بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا، بھائی کو وزیر اعظم بنایا، آپ مری میں جا کے بیٹھ گئے، آج بھی آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ انتہائی افسوس ہے. تو میں بالکل یہ بات کیٹیگریکلی کہوں گا کہ جس کرب سے پاکستان تحریک انصاف نکل رہی ہے، اس کا جواب دین نواز شریف ہوگا. عمران خان کے حوالے سے آیا ہوگا اور مریم نواز جو ہے وہ مری میں بیٹھی ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یار، میں معافی چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ آج راوی کے پل پہ تھی، اور اس صورتحال میں جب اپنا پاکستان جو ہے وہ ڈوب رہا ہو، اور کوئی اگر تھوڑا کام کرتا ہے، کوئی زیادہ کام کرتا ہے، اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا بنتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. لاسٹ سال سیلاب آتا ہے، پچھلے سال بھی اگست میں آیا تھا، اس سال بھی آ رہا ہے، کے پی پنجاب ڈوبے ہوئے. ہم لوگ باہر سے فنڈنگ لیتے ہیں، لیکن وہ فنڈنگ پھر کہاں جاتی ہے؟ مطلب سیلاب کا کوئی حل نہیں نکلتا. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کا ٹوٹل جو پانی کا ریزروائر ہے اس کا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا مانسون پہ. ہمیشہ آپ لاشیں بہ کر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 10 لاشیں انسان کی بہ کر چلے گئیں، یہ اس گورنمنٹ کو رگڑ دو، اس وزیر اعلیٰ کو رگڑ دو. یار کبھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو لاکھوں کیوسک پانی ہماری آنکھوں سے بہ کر سمندر میں جا رہا ہے، کبھی اس کو ہم نے دیکھا؟ وہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، جو کروڑوں میں جن کا تصور کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو ہم قتل کرنے جا رہے ہیں، جو مستقبل میں جو آج ہم نے ریزروائر نہیں کیا. کیا چناب پہ آج ریزروائر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا راوی پہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ کا سندھ جو ہے وہ جتنا بھی آپ کے ڈنڈز ہیں وہ ساری انکروچمنٹ کی زد میں آئی. اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی آج تک ہم نے نہیں بنائی. ہم اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہیں، ہم لوگوں نے لوگوں کا حساب نہیں کیا، ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا، کالونیز بننے دی، لوگوں کی تعداد کو بڑھا دیا. الٹیمیٹ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہمارا ڈرین سسٹم ٹوٹل تباہ کے دانے پر پہنچ گیا. اور پھر مانسون جو ہے وہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. آپ نے آج تک پانی کے ریزروائر کے لیے یہی وجہ ہے، یہ فیصلے کرنے اس ایوان میں بیٹھ کر
کہ کیا آج جو آپ کے گلیشیئر ہیں ان کی مدت آپ جو لیٹسٹ ریسرچ ہے میرا خیال 41 سال بتائی جا رہی ہے. 40 سال کے بعد آپ کا گلیشیئر نہیں ہونا، کیا آپ کے آنے والا بچہ جو اس پاکستان کا فیوچر ہے وہ ہمیں آپ کو سب کو معاف کرے گا؟ وہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا. لہٰذا ہم نے بھی مر جانا ہے، ہم نے قبروں میں جانا ہے، ہم نے یہاں بیٹھے نہیں رہنا، نہ یہاں پر ایوانوں میں لوگوں نے بیٹھے رہنا ہے. لیکن یہ فیصلے کرنے ہوں گے جو ہمارے فیوچر کے لیے ہیں. اگر ہم یہ فیصلے نہیں کر سکتے تو خدا کا واسطہ ہے اس پارلیمنٹ کو تالا لگائیں اور گھر جائیں اور چابیاں سرکار کو دیں، وہ بہتر انداز سے چلیں. لاسٹ کوشچن رکھ لیں سر. آ گئی ہے سر، جیسے فیصل واڈا کہتا ہے کہ جمہوریت پہ اس کو یقین نہیں ہے. یار فیصل واڈا مطلب کہ ایک پارلیمنٹیرین ہے. میں بہت محتاط الفاظ میں ان کے لیے یہ جملہ کہوں گا کہ ان جیسے لوگ ہر دور میں آئے، 2002 سے ہر دور میں آئے اور وہ اپنا بیان بازیاں کرتے رہے، لیکن بعد میں جب دور وہ گزر گئے تو انہوں نے معافیاں ہی مانگی جیسے خواجہ آصف مانگتے. سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، لاسٹ کویسچن رکھ لیں، کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، انہیں ہو سکتا ہے کسی ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، کچھ باتیں ایسی چل رہی ہیں، کیا سر ممکن ہو سکتا ہے ایسا کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں سر؟ جی میں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، اللہ پاک ان کو ہمت دے، استقامت دے. میرے علم میں ایسی بات کوئی نہیں ہے، اگر ہو تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو ہاسپٹلائز کرنا بھی چاہیے. اللہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت دے. ابھی تک تو ہم نے سنا ہے کہ ان کے سر میں بھی درد نہیں ہوئی کبھی. تو میرا خیال ہے کہ جس بردباری اور دلیری کے ساتھ انہوں نے جیل کا سامنا کیا ہے، پاکستان کی تاریخ انہیں یاد رکھے گی. بہت شکریہ سر. تھینک یو.